بنیادی طور پر ہیلتھ کارڈ ہے کیا اور لوگوں کو کون کون سی فیسلٹیز اس میں مہیا کی جا رہی ہیں؟ حکومت کا وہ اقدام ہے کہ بہتر طبی سہولیات عوام کو بالکل مفت فراہم کرنے کا ایک اسکیم ہے. کسی مریض کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں، ان کو صرف ان سے شناختی کارڈ لیا جاتا ہے، وہ فردر جیسے آپ نے فرمایا کہ آن لائن تمام معاملات ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ بھی لوگوں کو فراہم نہیں کیا جاتا، دیا نہیں جاتا. کیا لوگ طلب نہیں کرتے اس لیے یا پالیسی ایسی ہے؟ مریضوں کی آسانی کے لیے ہم نے ہر اسپتال میں اپنے کمپلین اور ہیلپ لائن ٹول فری نمبرز لکھوائے ہوئے ہیں، جو کہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں کہ 0800010001. لوگوں کی ایک شکایت ہے کہ جب ہم ہیلتھ کارڈ پر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہاسپٹل کے بعد کی جو ٹیسٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل MRI ہے، لیب ٹیسٹس ہے، باقی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. یہ آپ اس کی آپ بتائیں گے ابھی کہ کیا یہ درست ہے یا لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ تمام جو ٹیسٹ اس اسپتال کی لیبارٹری یا ریڈیولوجی سے آپ کروائے ہوتے ہیں تو وہ اسپتال پابند ہے کہ ان کے تمام پیسے مریضوں کو واپس کرے گا. آپ کو سول ہاسپٹل کی آج ویڈیو دکھائی، کنڈیشن کیا تھی وہاں پر آپ نے بھی دیکھی، بہت ہی ایک خستہ حال کنڈیشن تھی، وہ فعال ہی نہیں تھے. اگر کوئی بھی ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل اس مریض کو 24 گھنٹے سے پہلے وہاں سے ڈسچارج کرنے کا یا علاج مکمل ہونے کی پرچی کے ساتھ فارغ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا. کوئی بھی مریض اپنے دستاویز، اپنے تشخیصی ٹیسٹ یا اپنے علاج کی پرچیاں بالکل اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایک نئے مہمان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوا ہے. امید ہے کہ آپ اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں گے. بلوچستان میں بہت سارے موضوعات ہیں جن پر بات چیت ہوتی رہتی ہے، کرتے رہتے ہیں، سیاست اور باقی معاملات ایک طرف، لیکن جو صحت کا شعبہ ہے یہ انتہائی ضروری ہے عام لوگوں کے لیے اور بالخصوص غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے. بلوچستان حکومت کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا بلوچستان ہیلتھ کارڈ کا، جس کے حوالے سے بہت سارے ریزرویشن تھے لوگوں کے، مختلف تنظیموں کے، ٹریڈ یونینز بھی تھے، سرکاری ملازمین بھی تھے، بالخصوص جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر احمد ولی صاحب کو، جو CEO ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم فار کمنگ ہیئر. ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکشن کریں گے، ان سے یہ جانیں گے کہ یہ بلوچستان ہیلتھ کارڈ یہ ہے کیا، کیا کیا سہولیات ہیں ان میں، لوگوں کے ریزرویشنز بھی ان کے سامنے رکھیں گے اور اوور آل معاملات جاننے کی کوشش کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان ہیلتھ کارڈ یہ ہے کیا، بنیادی طور پر ہیلتھ کارڈ ہے کیا اور لوگوں کو کون کون سی فیسلٹیز اس میں مہیا کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نہایت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ آپ نے اپنے مدعو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس پہ بات کر سکیں اور اپنے عوام کو کچھ پیغام دے سکیں. اور ساتھ ہی میں حکومت بلوچستان بالخصوص ہمارے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب اور وزیر صحت بخت محمد کاکڑ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو جس فوقیت کے ساتھ، جس امپورٹنس کے ساتھ انہوں نے اس کو توجہ دی اور اس میں مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنائی اور اس پہ مکمل جو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایک پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں دی. اگر میں آپ کی سوال کے اس حصے کی طرف آؤں کہ ہیلتھ کارڈ پروگرام ہے کیا، تو بہت آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ پروگرام حکومت کی وہ حکمت عملی ہے جس سے بیک وقت وہ آپ کو ایک مالی تحفظ دیتا ہے اور مالی تحفظ کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کی سہولیات آپ کو مہیا کرتا ہے اور اس سے آپ کے صحت کا جو نظام ہے اس کے بہتری کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ہیلتھ کارڈ پروگرام کی طرح، تو یہ اس کا ایک مفہوم آسان سے تشریح ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہیلتھ کارڈ میں کون کون سی بیماریوں کو کور کیا جاتا ہے؟ اس سے مطلب اگر ایک پیشنٹ ہے وہ جاتا ہے کسی ہاسپٹل، کسی بھی ہاسپٹل جو پینل میں آتے ہیں یا سول ہاسپٹل کوئی جو دیگر نجی یا سرکاری ہاسپٹل، وہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، پیسے کیسے ریکور ہوتے ہیں اور اوور آل کیا معاملہ ہوتا ہے اس پہ؟ دیکھیں، ہیلتھ کارڈ پروگرام کو اگر میں دیکھوں تو یہ آپ کا ایک انشورنس اسکیم ہے جس کے تحت ایک مکمل ورکنگ کے بعد اس کو بلوچستان میں نافذ کیا گیا ہے 3 نومبر 2023 کو. اس میں جتنے بھی آپ کے مریض ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت جن کو ہوتی ہے کہ اپنے علاج کے لیے وہ اسپتال میں ان کو داخل کیا جاتا ہے،
ان مریضوں کے لیے جتنی بھی بیماریاں ہیں، اگر میں ان کے تعداد بتاؤں تو 1400 سے 1500 سے زائد بیماریاں، چھوٹی اور بڑی. چھوٹی سے بڑی سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک نمونیا ہوتا ہے اور آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور اس سے لے کے کڈنی ٹرانسپلانٹ تک، دل کی بیماریوں تک، کینسر کی بیماریوں تک، زچہ اور بچہ کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، وہ تمام اس میں شامل ہیں. اور اس کے اپنے ایک طریقہ کار کے تحت ایک پینلمنٹ ہاسپٹل میں آپ نے جانا ہوتا ہے اور وہاں سے یہ علاج حاصل کرنا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگوں کے ریزرویشنز ہے. ایک کیس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے ایک جاننے والے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کے بازو کا آپریشن ہوا تھا. وہ ایک نجی ہاسپٹل سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کر آپریٹ کروایا. جب دوبارہ وہ اسی ہاسپٹل میں گئے راڈز نکلوانے کے لیے، چونکہ آپریشن ہوا راڈز ڈالے گئے. جب دوبارہ گئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہیلتھ کارڈ میں بیلنس ختم ہو گیا ہے. یہ کیا ایسے ایشوز درپیش آتے ہیں؟ ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک آپریٹ ہوا، دوبارہ اسی آپریشن کے وہ راڈز نکلوانے کے لیے گئے تو ان کے پاس بیلنس ختم ہو گیا تھا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ ہیلتھ کارڈ میں بیماریوں کے لیے جو ایک نظام رکھا گیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیجیٹلائز نظام ہے. اور اس نظام کے تحت آپ کی ایک میں آسان الفاظ میں بتاؤں کہ بیماریوں کی ایک مخصوص کیٹیگری ہے جس میں آپ کو گھر کے ہر فرد کو، ایک فیملی کے ہر فرد کو تقریباً 6 سے 7 کا ہم نے اندازہ لگایا ہوا ہے کہ بلوچستان میں رہنے والی فیملیوں کا تعداد 6 سے 7 ہوتی ہے. تو اس میں 60,000 روپے تک کی اندرونی بیماریاں جو ہوتی ہیں، یہ ایک پیکج ہوتا ہے گھر کے 6 سے 7 افراد کے لیے. اس میں اپینڈسیکٹومی بھی آ سکتی ہے، اس میں ٹانسلیکٹومی بھی آ سکتی ہے، اس میں بچے کی پیدائش کے مراحل بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جو 60,000 کے اندر ہوتی ہیں تو وہ کور ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک اور پیکج رکھا ہوتا ہے جس میں خاندان کے لوگوں کو بیک وقت تو نہیں، یا کسی بھی فرد کو سال میں یا کبھی بھی اس کو ایک دفعہ وہ بیماری ہو سکتی ہے جو ان بیماریوں سے تھوڑی بڑھ کے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ پیتے کے آپریشن کا کہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی ایک ایگزامپل دی ہے جو بازو کے آپریشن کا، یا آپ کی انجیوپلاسٹی، انجیوگرافی یا کارڈک سرجری، اس طرح کے بہت سارے آپریشنز ہوتے ہیں جو 4 لاکھ روپے کے اندر کور ہوتے ہیں. تو وہ اس پیکج کو پھر وہ کور کرتا ہے. اور اس کے اوپر پھر ہم نے ایک اور پیکج رکھا ہوتا ہے ریزرو فنڈ کے نام سے. اس کے لیے پھر مخصوص ڈائلیسس کی بیماریاں، جو ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، کڈنی فیلئر والے، اور آپ کی کڈنی ٹرانسپلانٹ اور کینسر کے مریض، ان کے لیے پھر جب تک آپ کے پاس سرکار کی طرف سے ریزرو فنڈ اویلیبل ہوتا ہے آپ کا علاج چلتا رہتا ہے. آپ کے سوال کی مخصوص اس پہ میں آتے ہوئے کہ اس خاندان میں یہ جو 4 لاکھ والا پیکج ہے اس میں رہتے ہوئے ان کا آپریشن کسی اور فرد نے بھی کروایا ہوگا تو وہ پیکج کے جو پیسے ہیں وہ اپنے لمٹ سے بڑھ رہے ہوں گے. یہاں پہ ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی آپریشن ہوا ہے اور اس آپریشن کے بعد اس کا کوئی امپلانٹ یا کوئی ٹانکے کھلوانے ہوتے ہیں یا دوبارہ سے کوئی پروسیجر ہوتا ہے، وہ آپ کے پہلے پیکج کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا پیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے اگر ختم ہو گئے تو وہ ڈاکٹر آپ کو وہ سروس پرووائڈ نہیں کرے گا. اگر خدا نخواستہ اس آپریشن کے ساتھ کوئی اور آپریشن کرنا پڑے تو وہ ایک نئے پیکج کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. بصورت دیگر ہم نے اس کے لیے بہت ہی ایک اچھا نظام رکھا ہے. اکثر ہاسپٹلس کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن مریضوں کی آسانی کے لیے ہم نے ہر اسپتال میں اپنے کمپلین اور ہیلپ لائن ٹول فری نمبرز لکھوائے ہوئے ہیں، جو کہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں کہ 08000010001. اگر میں دوبارہ ریپیٹ کروں 08000010001. اس ٹول فری نمبر سے آپ کو معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ آپ شکایات بھی درج کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ مزید بھی کوئی آپ کی تجویز ہو تو وہ بھی درج کروا سکتے ہیں. یہ 24/7 ہوتا ہے اور اس میں ہمارے بہت ہی ٹرینڈ اور مخصوص قسم کے آپریٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. ساتھ ہی بلوچستان میں 1129 منسٹر ہیلتھ کمپلین سیل کے نام سے ہم نے ایک سیل اسٹیبلش کیا ہے منسٹر ہیلتھ بخت محمد کاکڑ صاحب کی ہدایات پر. وہ بھی ڈی جی آفس میں فعال ہے
اس میں بھی آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کسی بھی مریض کو کوئی بھی تکلیف پرائیویٹ ہاسپٹل پبلک ہاسپٹل میں اس کی نشاندہی ہوگی تو اس کی بہتری کے لیے حکومت کام کرے گی اور ان تمام معاملات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نئے تجاویز نئے طریقہ کار مرتب کرے گی. اچھا سر، اوور آل آپ نے بتا دیا. اب کسی مریض کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں، ان کو صرف ان سے شناختی کارڈ لیا جاتا ہے، وہ فردر جیسے آپ نے فرمایا کہ آن لائن تمام معاملات ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ بھی لوگوں کو فراہم نہیں کیا جاتا، دیا نہیں جاتا. کیا لوگ طلب نہیں کرتے اس لیے یا پالیسی ایسی ہے؟ اگر ایسا دیا جائے تو شاید شفافیت کچھ بہتر ہو. اب جو خدشات ہو، لوگوں کے تحفظات ہیں، یہ شاید اس بہت سارے حد تک یہ کم ہو سکے. اس سوال کے جواب میں مجھے آپ کو اس کے طریقہ کار کو تھوڑا سا واضح کرنا پڑے گا کہ جب آپ ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے لیے علاج کے لیے یا اس کی تشخیص کے لیے جاتے ہیں تو جب وہ ڈاکٹر آپ کی تشخیص کر کے آپ کو اسپتال میں داخلے کے لیے داخلہ تجویز کرتا ہے کہ آپ کا کوئی آپریشن ہوگا یا آپ داخل ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا قومی شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ تصور کیا جاتا ہے. تو اس ڈاکٹر کی تجویز کردہ جو پرچی ہے اور وہ شناختی کارڈ تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں میں ہمارے ہیلتھ کارڈ کے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ 24/7 ہیلتھ فیسیلیٹیشن آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو آپ نے یہ دونوں چیزیں دکھانی ہوتی ہیں. وہ آپ کو آپ کی داخلے کے لیے ایک ریفرل لیٹر یا ایک پرچی ہوتی ہے جس پہ آپ کو وزٹ نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، وہ ایشو کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے یا آپ کی جتنا بھی علاج ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ بغیر کسی کو بتائے وہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے. آخر میں جب آپ کا علاج مکمل ہو جاتا ہے تو یہ تمام فائل ڈیجیٹل طریقے سے اسکین ہوتی ہے اور کلیم کے پروسیسنگ کے لیے اپلوڈ ہوتی ہے. تو وہ ڈیجیٹل کلیم پروسیسنگ کے لیے وہ ڈاکومنٹس کی جو اوریجنل کاپی ہوتی ہے وہ ہاسپٹل کے لیے تو وہ لازمی ہوتی ہے کہ اپنے ریکارڈ میں رکھیں کہ آڈٹ پرپسز کے لیے کسی دوسری جگہوں پہ اس کے لیے. لیکن کوئی بھی مریض اپنے دستاویز، اپنے تشخیصی ٹیسٹ یا اپنے علاج کی پرچیاں بالکل اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی دینے سے انکار کرے تو آپ فوراً ہمیں ہیلپ لائن پہ مطلع کریں. ہمارے اپنے پرسنل جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ سب کے پاس ہیں. ہیلپ لائن کا نمبر میں نے بتا دیا، منسٹر کمپلین سیل کا نمبر بتا دیا. تو نشاندہی ہوگی تو بہتری لائی جا سکے گی. بالکل سر، جیسے آپ نے فرمایا بسد احترام کہ 24/7 ہمارے ٹیمز وہ جو جہاں پر آپ نے کاؤنٹرز بنائے وہ ایکٹیو ہے. میں نے کچھ چند منٹ پہلے آپ کو سول ہاسپٹل کی آج ویڈیو دکھائی. کنڈیشن کیا تھی وہاں پر آپ نے بھی دیکھی، بہت ہی ایک خستہ حال کنڈیشن تھی، وہ فعال ہی نہیں تھے. یہ دوسری بات میں یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. سول ہاسپٹل میں آج تمام کاؤنٹرز پہ کام نہیں چل رہا تھا. وہ اس لیے جو ہم نے لوگوں سے وہاں پر پتہ کیا اور وہ ایک کاؤنٹر والے سے بھی پتہ کیا تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ آج انٹرنیٹ بند ہے تو اس لیے کام نہیں ہو رہا. یہ انٹرنیٹ کی ایشو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انٹرنیٹ کا یہ معاملہ، اور آپ اس حوالے سے کیا کریں؟ آج سول ہاسپٹل میں کوئی بھی رپورٹ شاید آپ کے سامنے شاید نہ آئی ہو کہ کوئی مریض آج ٹریٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہیلتھ کارڈ پر، چونکہ آج وہ معاملہ جو ہے وہ چل نہیں رہے. تو وہ کہہ رہے تھے جو متعلقہ بندے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے آج کام نہیں ہو رہا. آپ کے سوال میں آپ نے خود بھی ایکسپلین کر دیا کہ انٹرنیٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے سسٹم نہیں چل رہا تھا. تو اس سے تو ایک چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ سسٹم پورا کا پورا ڈیجیٹلائز ہے اور ریئل ٹائم ہے. سول اسپتال چونکہ آپ کو پتہ ہے صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، شہر کے وسط میں واقع ہے. آپ چاہے جتنی بھی اسپیشلٹیز بنائیں تو عوام کا جو ایک رجحان ہے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ سول اسپتال میں کی طرف ہوتا ہے. حکومت بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پچھلے 1 سال کی محنت کے بعد سول اسپتال میں وہ اس حد تک ریفارمز ایجنڈا کے تحت بہتری لائی گئی ہے کہ آپ کبھی ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو وہ ڈیجیٹل سسٹم، وہ سیٹلائٹ فارمیسیز، وہ جو ڈائگنوسٹک چیزیں ہیں، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کے 6 ہیلتھ کاؤنٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. ان 6 کاؤنٹرز میں آپ کو ہیلتھ فیسیلیٹیشن آفیسر بھی ملیں گے. لیکن آپ نے بالکل مجھے ویڈیو دکھائی ہے جس ویڈیو میں آپ مجھے اس کاؤنٹر کی نشاندہی کر رہے ہیں اس میں بالکل ہم جواب طلبی کریں گے. انٹرنیٹ کا ایشو پچھلے 1 سال سے سول اسپتال کے آس پاس کچھ روڈ بن رہے ہیں، ان کی کام ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان پہ انٹرپشن آ رہی ہے. ہم نے بارہا اس کی نشاندہی کی ہے. سول اسپتال کی انتظامیہ نے اس کو فوری رسپونڈ کیا ہے. اس کے بعد وہاں پہ ریویمپنگ کا کام
ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے ایک ریویمپنگ ہو رہی ہے, ایک اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, سہولیات کو توسط دی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ جگہوں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ختم ہوتی ہے. 6 کاؤنٹرز بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک کاؤنٹر پہ اگر کام نہیں ہو رہا یا انٹرنیٹ یا کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا تو اس کے نزدیکی کاؤنٹر سے بھی آپ اس سے مدد لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کاؤنٹرز کو فعال رکھنا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارے پارٹنر ہیں, ہمارے ساتھ اس کو ڈیٹا کو مینیج کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنی مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں اور سول اسپتال کی ٹیمیں ہیں, وہ اس پہ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید بھی بہتری لائیں گے. اچھا سر, لوگوں کی ایک شکایت ہے کہ جب ہم ہیلتھ کارڈ پر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہاسپٹل کے بعد کی جو ٹیسٹس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل MRI ہے, لیب ٹیسٹ ہے, باقی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. یہ آپ اس کی آپ بتائیں گے ابھی کہ کیا یہ درست ہے یا لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ دانش صاحب, میں نے شروع میں ہی آپ کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ یہ ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے جس پہ عوام کی آگاہی, ایون کہ ہمارے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. میں اس سٹیپس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک مریض اپنی ڈاکٹر کے پاس جب اپنی تشخیص کے لیے, اپنے علاج کے لیے پہنچتا ہے تو اس وقت وہ OPD میں اس کے پاس اپنے آپ کو چیک اپ کے لیے پیش کرتا ہے. تو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ تجویز کرتا ہے اور کچھ ایکس رے یا MRI یا CT اسکین وغیرہ تجویز کرتا ہے, تو وہ اس وقت تک ہیلتھ کارڈ کا مریض نہیں ہوتا. تو وہ اپنے ہی پیسوں سے, اگر کسی پرائیویٹ میں ہے یا سرکاری میں تو سرکاری خرچے پہ وہ تمام تشخیص اور ٹیسٹ کرواتا ہے. لیکن جو ہی اس تشخیص کے ٹیسٹوں کے بعد اس کی تشخیص مکمل ہوتی ہے اور ڈاکٹر اس کو داخلے کے لیے پرچی تجویز کرتا ہے تو وہ ہیلتھ کارڈ کا مریض بن جاتا ہے, اگر وہ شناختی کارڈ کے مطابق ایلیجیبل ہے. اس وقت یہ تمام جو ٹیسٹ اس اسپتال کی لیبارٹری یا ریڈیولوجی سے آپ کروائے ہوتے ہیں تو وہ اسپتال پابند ہے کہ ان کے تمام پیسے ان مریضوں کو واپس کرے گا. ریمبرس ہوں گے وہ اسی ریمبرسمنٹ کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اسی وقت وہ اپنی سلپس جو انہوں نے جمع کرائے ہوتے ہیں پیسے وہ دکھائے گا اور وہ پیسے اس کو دوبارہ واپس دے دیے جائیں گے اور یہ اس ہیلتھ کارڈ کے پیکج کا حصہ بن جائیں گے. اور اس میں اگر کسی بھی شخص کو کوئی شکایت ہو تو ہر ہاسپٹل میں ہمارے ہیلپ لائن نمبرز ہیں, ہمارے کمپلین نمبرز ہیں, اس پہ فوری ہم سے رابطہ کریں. اس ہاسپٹل سے ہم باقاعدہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے اگر اس پہ کوئی کمپلائنس نہیں ہوتی ہے. دوسرا سوال, ایک مریض ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر CT اسکین یا MRI یا کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ روٹین میں پیکج کا حصہ نہیں ہے. میں کچھ انگریزی نام ہے وہ لکھ لیتا ہوں, جیسے کہ ٹینزو انجیکشنز ہے, میروپینیم ہے, وینکومائسین ہے, اور کچھ آپ کی زچہ اور بچہ کی زچگی کے دوران خاتون کو لگائی جاتی ہیں روغام کے نام سے. یہ وہ مخصوص چیزیں ہیں جس کے لیے ایک اسپیشل اپروول کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اپروول 15 منٹ کے اندر ایک ڈیجیٹل طریقے سے اس اسپتال کی فیسلٹی تک منتقل ہو جاتے ہیں. صرف عوام کو آگاہی نہیں ہے. میں آپ کی توسط سے ایک مرتبہ پیروں کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کسی بھی صورتحال کا ان کا سامنا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں. اس اسپتال میں اس سسٹم کے اگینسٹ ہم بھرپور کارروائی کریں گے. اس پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, منسٹر ہیلتھ اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے 0 ٹالرنس کی ہدایات ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے سر کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے فٹ سٹیپس پر ان کے اپنی شہر میں سہولیات مل سکے. سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپریشن ہو جاتا ہے ودن 48 آورز جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بس مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں, نمبر 1. اس کے بعد سیکنڈلی ہوتا یہ کہ وہ کچھ ڈوزز لکھ کر دے دیتے ہیں کہ فلاں آپریشن ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ یہ 10 ڈوز جو ہے وہ لگا لیں. اور یہ لوگ یہ کہہ رہے, چونکہ آج ہمارے لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈوز ہوتے ہیں یہ ہم اپنے جیب سے خریدتے ہیں. باقی ان سے تو چونکہ لوگوں کے پاس معلومات نہیں, انفارمیشن نہیں, میرے پاس بھی جو ابھی آپ فرما رہے ہیں ایسی کوئی معلومات نہیں تھی.
بہرحال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم ہاسپٹل سے واپس گھر آتے ہیں 48 آورس کے بعد, جو کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو بڑا بھی آپریشن ہو تو 2 دن کے بعد ہمیں وہ چھٹی دے دیتے ہیں, اور چھٹی دینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن کے ڈوز ہیں, آپ نے خود خریدنے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ, فار ایگزامپل اگر کسی مریض کو 1 ہفتہ 10 دن بھی کسی ہاسپٹل میں رہنا پڑے تو ہیلتھ کارڈ کمیشن یا ہیلتھ کارڈ کے جو متعلقہ حکام ان سے یہ بتایا جائے, ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل میں, اگر کوئی بڑا آپریشن ہے تو 10 روز کے لیے بندہ رہ سکتا ہے, 8 روز کے لیے, 6 روز کے لیے, 4 روز کے لیے, تو ایسا کوئی میکینزم بنایا جائے یا ہوگا, جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا واقعی وہ 2 روز سے زیادہ بھی ہاسپٹل میں رہ سکتے ہیں ہیلتھ کارڈ کے اخراجات کے اوپر. دانش صاحب بہت شکریہ, بہت ہی مجھے پورا وہ ایک طریقہ کار ہے وہ دوبارہ بتانا پڑے گا. یہ شروع میں نے آپ کو کہا کہ حکومت کا وہ اقدام ہے کہ بہتر طبی سہولیات عوام کو بالکل مفت فراہم کرنے کا ایک اسکیم ہے, ایک انٹرونشن ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مریض کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا اس کے ادھورے علاج کے دوران اس کو پیکج ریٹ کے مطابق اس کو فارغ کیا جائے. تمام ہاسپٹل ایک فارمل رولز کے تحت, ایگریمنٹ کے تحت ہم سے جڑے ہوئے ہیں. اس ایگریمنٹ میں تمام چیزیں بالکل واضح ہیں کہ کوئی بھی مریض علاج کے لیے جب ہاسپٹل میں اس کا داخلہ ہوتا ہے تو اگر وہ ڈے کیئر یا دن کی بنیاد پہ کا داخلہ ہوتا ہے, جیسے کہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے یا کیموتھراپی کا سیشن ہوتا ہے یا ڈائلیسس کی سیشن ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہدایات یہی ہے کہ کم از کم مریض 24 گھنٹے کے داخلے پہ اس اسپتال میں رہے گا. اگر کوئی بھی ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل اس مریض کو 24 گھنٹے سے پہلے وہاں سے ڈسچارج کرنے کا یا علاج مکمل ہونے کی پرچی کے ساتھ فارغ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ ہمیں اطلاع دی جائے, اس ہاسپٹل کے اس اقدام کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. ایک بات. دوسری بات, مریض کو جتنے دن بھی اس ہاسپٹل میں مکمل علاج, مکمل صحتیابی تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق رہنے کی ضرورت ہوگی, وہ مریض وہاں پہ رہے گا. اس کا ایگزامپل میں CCU یا ICU کا دینا چاہوں گا یا برن یونٹ کا دینا چاہوں گا کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. کم از کم 24 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ جتنے دن ہوں گے اس کے باقاعدہ اسٹیٹ لائف ان اسپتالوں کو اس پیکیج کے مطابق پیمنٹ کرتی ہے. اور ایک اور چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جب آپ کا علاج اس اسپتال میں مکمل ہوتا ہے اور ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ آپ ابھی گھر جا سکتے ہیں, تو گھر جانے سے پہلے جو انجیکٹیبل فارم ہے یا جو کہ اسپتال کے اندرونی استعمال کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے آپ کو گھر کے لیے 3 سے 5 دن کی جو بذریعہ منہ جو ادویات ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. اور آپ کا اسی پیکج میں ایک فالو اپ وزٹ کہ دوبارہ معائنے کے لیے کہ آپ ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیں اور اپنا چیک اپ کروائیں, وہ بھی اس پیکج کا حصہ ہوتا ہے. صرف معلومات کی کمی ہے, لوگوں کی شعور اور آگاہی کی کمی ہے. میں آپ کا شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے یہ پیغامات ہمارے عوام تک, دور دراز علاقوں تک جائیں گے تو ہیلتھ کارڈ کی یوٹیلائزیشن, ہیلتھ کارڈ کی بہتری اور ہیلتھ کارڈ کے استعمال میں لوگوں کو بہت فائدے ہوں گے. ایک آخری پوائنٹ اسی سوال سے جڑا ہوا, ہیلتھ کیئر کمیشن وجود میں آ چکا ہے بلوچستان کا, اور یہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہر طرف سے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو ہیلتھ کی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کی ریگولیشن, اوور سائٹ اور ان پہ نظر رکھنے والا ایک ادارہ ہے. وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. جس وقت ہیلتھ کارڈ شروع ہوا تھا اس وقت ہیلتھ کیئر کمیشن وجود میں نہیں آیا تھا, تو پروویژنلی کیونکہ بہت سارے پرائیویٹ اسپتالوں اور ان کی ایسوسیشن نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیلتھ کارڈ پہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت جو پیکج ریٹ ہوتے ہیں وہ مرتب کیے گئے تھے جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ تقریباً سب اس ہیلتھ کارڈ پہ امپینلمنٹ پہ آ گئے ہیں. تو اس وقت کے بعد ابھی ہماری کوآرڈینیشن ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ چل رہی ہے. وزیر صحت صاحب کی, سیکرٹری ہیلتھ صاحب کی, وزیر اعلیٰ کے سخت ہدایات ہیں کہ ریگولیٹری اداروں کے ساتھ آپ اپنی کوآرڈینیشن بڑھائیں
اور جب تک وہ معیاری علاج دینے کے لیے اسپتالوں کو پابند کرتے ہیں، ہماری اپنی ٹیمیں، ہمارے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جو ہماری مانیٹرنگ ٹیم ہے، وہ بھی کردار ادا کرتی رہیں گی. عنقریب ہم ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن معاہدہ کریں گے، جس کے تحت انہی کے معیار پہ اترنے والے اسپتالوں کو ہم اپنے ہیلتھ کارڈ پہ امپینل کریں گے. بصورت دیگر ہم ان اسپتالوں کو نہیں اپنے پاس رکھیں گے جو کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ایک سٹینڈرڈ جو ان کا کرائٹیریا ہو اس پہ وہ پورے نہیں اتر سکتے. بالکل. اور سر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مسئلہ اجاگر کیا، یہ موسٹلی زیادہ تر جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل سے یہ شکایت موصول ہو رہی ہے. آپ کے بھی علم میں ہوگا. بہرحال یہ معاملہ ہمارے سامنے صرف آپ ہائی لائٹ کرنا تھا آپ کے سامنے. سر کوئٹہ میں کتنے ہاسپٹلز ہیں جو اس وقت ہیلتھ کارڈ پر کام کر رہے ہیں پینل میں، اور اس کے علاوہ بلوچستان کی کیا صورت حال ہے ان ٹرمز آف ہاسپٹل؟ دانش صاحب، میں سوال کو تھوڑا سا ایکسٹینسو موڈ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. ہمارے ہیلتھ کارڈ کے شروع ہونے سے پہلے خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد ICT میں، پنجاب میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اسپتالوں کو امپینل کر کے ان کے پروگرام کے مطابق چلا رہے تھے. تو جب ہم نے ایگریمنٹ کیا تو وہ جتنے اسپتال اسٹیٹ لائف کے پینل پہ تھے وہ ہمارے پینل پہ بھی آ گئے. تو ملک کی سطح پہ اگر میں دیکھوں تو 1000 سے زیادہ ہاسپٹل اس وقت امپینلڈ ہیں. اور اس کے بعد پھر بلوچستان کے ہاسپٹل جنہوں نے امپینل کرنا ہم نے شروع کیا، تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 86 اسپتال سرکاری اور نجی کوئٹہ میں، ہم پورے بلوچستان میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اگر میں مخصوص کوئٹہ میں بات کروں تو کوئٹہ میں تقریباً 45 سے زیادہ ہاسپٹل سرکاری اور نجی دونوں شامل ہیں، جس میں ہمارے بڑے ہاسپٹلز، ہمارے FC ہاسپٹل، ہمارے سول ہاسپٹل، BMC ہاسپٹل، شیخ زاید کارڈیولوجی ہاسپٹل، ایلپر ہاسپٹل، بنک اور FJ ہاسپٹل، یہ تمام شامل ہیں، اور پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہیں. تو بلوچستان میں 26 سرکاری ہاسپٹل اور دیگر جو ہے تقریباً کوئی 60 کے قریب نجی ہاسپٹل وہ کام کر رہے ہیں. اور 50 کے قریب ہمارے پاس اپلیکیشنز آئے تھے جس کا ڈیجیٹل اسسمنٹ پروسیس چل رہا ہے. اسٹیٹ لائف کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں فیلڈ میں، اور جیسے ہی ان کی اسسمنٹ پوری ہوگی تو وہ ایک فارمل طریقہ کار کے ذریعے اپروول کے لیے جائیں گی. تو 50 میں سے تو میرے حساب سے 30-35 ہاسپٹل اور بھی امپینل ہو جائیں گے. امپینلمنٹ کے لیے کوالٹی ایشورنس لازمی ہوتی ہے، تو ایک پروسیس سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. یقیناً سر، ہیلتھ کارڈ جس طرح آپ نے فرمایا، اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا لوگوں کو. تو اس وجہ سے بہت سارے خدشات بھی آتے ہیں لوگوں کے، اور بہت سارے مقامات پر فلاز بھی اس میں موجود ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اس کے علاوہ اگر آپ ہیلتھ کارڈ سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو دا فلور از اوپن فار یو. تھینک یو دانش صاحب. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے. اب قومی شناختی کارڈ کا تمام جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہمارے نادرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نادرا ہمارا اس میں پارٹنر ہے اس ہیلتھ کارڈ پروگرام میں. اور نادرا کے شناختی کارڈ سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں وہ عوام کو صحت کی سہولیات ہیلتھ کارڈ کے ذریعے دینے کے لیے رکاوٹ پیش کر سکتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کے بے فارم ضرور بنوائیں، خصوصاً جن فیملیز میں شادی ہوتی ہیں تو شوہر کے شناختی کارڈ میں اس کی دلہن کا یا ان کی بیوی کا شناختی کارڈ نمبر اپڈیٹ کرنا، اور ان کی بیوی کے شناختی کارڈ میں شوہر کا نام والد کی جگہ درج کرانا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ کا شناختی کارڈ ویلڈ نہیں ہوگا اور وہ ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ کو صحت کی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکیں گی ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. تو یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہیلتھ کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے میں لوگوں سے کوشش کروں گا. اور جتنی بھی ہیلتھ کارڈ میں اگر آپ کو اچھی کوئی بات نظر آ رہی ہے تو اپنی تجاویز اس میں پیش کریں، اور اگر آپ کو کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو بر وقت ہمیں اطلاع کریں، اپنی تجاویز درج کروائیں، شکایت درج کروائیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تعاون کریں. عوامی آگاہی میں، شعور اجاگر کرنے میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس پروگرام کو حکومت بلوچستان کی ویژن کے مطابق، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ویژن کے مطابق، بخت محمد کاکڑ کی کوآپریشنوں کے مطابق اور ٹیکنیکل ٹیم کے ایفرٹس کے مطابق کامیاب کرنے کی طرف لے جائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر احمد ولی صاحب. آپ آئے ہیں، آپ نے ہمیں ہیلتھ کارڈ سے متعلق معلومات دی، نہ صرف ہمیں بلکہ ان لوگوں کو بھی جن کے پاس معلومات نہیں تھی، ان میں بھی شامل ہوں. مجھے بھی اتنی ڈیٹیل سے ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں تھا.
اوور آل معاملات کے حوالے سے بڑی گہری ہماری بات چیت ہوئی, چیزوں کو جانا, لوگوں کے خدشات تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے, معاملات آپ کے سامنے رکھے, اور بہت کچھ سیکھا بھی ہم نے اسی حوالے سے. اور جو ٹول فری نمبر آپ نے بتایا وہ بھی اسکرین پر چلتا رہے گا تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شعور و آگاہی ہو اور ہیلتھ کارڈ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. سو تھینک یو سو ویری مچ اگین فار کمنگ ہیئر, فار ٹیچنگ اس اوور آل معاملات سے ہمیں آگاہ کیا. تو ناظرین یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.